ہمارا آج کا موضوع ہے ایم ڈی کیٹ، اور ایم ڈی کیٹ میں ایم ڈی کیٹ کی پریپریشن وہ بھی آن لائن۔ فزیکل کلاسز میں کیا ڈرا بیکس ہیں اور آن لائن کلاسز میں کیا ڈرا بیکس ہیں۔ گزشتہ کچھ عرصے سے جو آن لائن کوچنگ ہے اس کا سلسلہ بڑھ گیا ہے، تو اس حوالے سے آج ہم نے گفتگو کرنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وزڈم کے پلیٹ فارم سے میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر معین الدین آزاد، اور آج ہم نے بڑی اہم گفتگو کرنی ہے۔ ہمارا آج کا موضوع آن لائن پریپریشن ہے ایم ڈی کیٹ کی۔ اس حوالے سے ہم نے حافظ معین العتیق کو دعوت دی ہے، جو فزکس کے استاد ہیں اور ایچ ایم کے نام سے جانے جاتے ہیں، اور ایک مدت سے جو پاکستان ہے اس کے مختلف اداروں میں جو ٹاپ کے ادارے ہیں وہاں پہ ایم ڈی کیٹ پڑھا رہے ہیں، اور ایم ڈی کیٹ کی پریپریشنز کے حوالے سے خصوصی طور پہ جو آن لائن کلاسز ہیں وہ جو ہے وہ ہمارا موضوع ہے، اور یہ آن لائن بھی پڑھا رہے ہیں، تو ان سے ہم اس حوالے سے گفتگو کریں گے۔ تو ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں وزڈم کے پلیٹ فارم پہ۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے بلایا، اور ایک بہترین سا ایشو جو آج کل بہت پیک پہ ہے اس پہ بحث، ایک چھوٹا سا پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں، مجھے بہت اچھا لگا۔ آپ کا بہت شکریہ جی، آپ نے وقت دیا۔ تو ڈاکٹر صاحب ویسے ہم تو جانتے ہیں کہ ایک مدت سے آپ جو ہے وہ پڑھا رہے ہیں، تھوڑا سا بتائیے اپنے بارے میں کہ ایم ڈی کیٹ پڑھاتے ہوئے کتنا عرصہ گزر گیا؟ مجھے تقریباً 15 سے 16 سال ہو چکے ہیں پڑھاتے ہوئے ایم ڈی کیٹ، اور میں نے ڈفرینٹ انسٹیٹیوٹ جیسے کیپس ہے، جیسے سٹارز ہے، اسٹیپ نواڈ ہے، میں اسٹیپ میں اور سٹارز میں پڑھا رہا ہوں، اور ساتھ ساتھ آن لائن بھی پڑھا رہا ہوں۔ ہمارا جو ہے وہ آج کا موضوع بنیادی طور پہ آن لائن کے حوالے سے ہی ہے، یعنی فزیکل کلاسز تو ہو رہی ہیں، لوگ پڑھ رہے ہیں، بچے ایم ڈی کیٹ کو جو ہے نا وہ پریپریشن میں لگے ہوئے ہیں، لیکن آن لائن کے حوالے سے ہم نے جاننا ہے کہ فزکس کی تیاری اور وہ بھی آن لائن ایم ڈی کیٹ کی تیاری، وہ کیسا آپ کا ایکسپیرینس جا رہا ہے؟ آپ کا کوشچن بہت اہم ہے۔ پہلا تو سوال ہے ایم ڈی کیٹ کی امپورٹنس۔ ایم ڈی کیٹ کی امپورٹنس بہت ضروری ہے، اور میں ان طالب علم سے کہنا چاہوں گا کہ جو یہ کر رہے ہیں اور ان کے پاس کوئی سالڈ ریزن ہے کرنے کی، وہ کیوں کر رہے ہیں۔ پہلا سوال میرا یہ ان بچوں کے لیے ہے کہ انہوں نے اپنے آپ سے سوال کیا کہ ہم ایم ڈی کیٹ کیوں کر رہے ہیں، ہم ڈاکٹر کیوں بن رہے ہیں؟ کیا میرے ماں باپ نے کہا اس لیے بن رہے ہیں؟ کیا ڈاکٹر صاحب میرے دوست کر رہا ہے میں اس لیے ڈاکٹر بننا چاہ رہا ہوں؟ آپ کے پاس جب تک سالڈ ریزن نہیں ہے کسی کام کو کرنے کی، تو آپ تب تک ایم ڈی کیٹ نہیں کر سکتے۔ دوسرا بات جو اہم ترین پوائنٹ ہے وہ آپ نے پوچھا مجھ سے کہ آن لائن کے حوالے سے۔ آن لائن ایک بہت بڑا موضوع ہے، اس پہ میں بہت ایک ڈیٹیل سے بحث کروں گا، لیکن ان سے پہلے اگر میری رائے پوچھیں گے تو میں بہت اچھا سمجھتا ہوں آن لائن کو۔ اب دیکھیے ڈیفینیٹ بات ہے کہ جو فزیکل کلاسز ہیں اور آن لائن کلاسز دونوں کے اپنے پرونز اور کونز اور پرونز ہیں، دونوں میں چیزیں جو ہے فلکچویٹ کرتی ہیں، لیکن آن لائن میں بچوں کے لیے کیا سہولت ہے اور پیرنٹس کے لیے کیا سہولت ہے، ذرا اس کو آپ بتائیں کچھ۔ سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب، آج کل کی مہنگائی کے دور میں سب سے اہم ترین کہ مہنگائی کے دور میں پیسے کی بچت ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی فیس اسٹرکچر ہے وہ آن لائن کا کم ہے۔ ہاں جی، ڈفرینٹ انسٹیٹیوٹ ہیں وہ آن لائن کام کر رہے ہیں، تھوڑی سی اماؤنٹ میں آپ کو گھر بیٹھے ساری کے سارا مٹیریل پرووائڈ کر رہے ہیں۔ آلدھو یہ ایک مشکل پروسیس ہے ٹیچر کے لیے، لیکن پھر بھی ایک بچوں کے لیے یہ زیادہ اہم ہے۔ جو اچھا، ابھی اس میں فیس اسٹرکچر تو ایک ہو گیا، کیا اس میں ٹرانسپورٹیشن جو چارجز ہیں اس میں بھی کچھ بچوں کے لیے بہتری ہوتی ہے؟ بالکل بالکل ڈاکٹر صاحب، سب سے اہم بات یہ ہے کہ ایک ہے آج کل جتنی گرمی ہے، دھوپ، میں اگر بات کروں یعنی موسم کا فیکٹر بھی اس میں آ جاتا ہے۔ موسم کا فیکٹر بھی اس میں آ جاتا ہے جی۔ دوسرا فیکٹر ہے کہ ایک بچہ نا سارا دن تقریباً گھر سے نکلتا ہے، ٹریفک کا پھر پولیوشن کا سامنا کر کے آگے بڑھتا ہے، پھر جاتا ہے اور 2 3 4 گھنٹے پڑھتا ہے، اور پڑھنے کے بعد پھر جب واپس جاتا ہے، میرا نہیں خیال کہتا کہ وہ گھر جا کے بعد میں پڑھنے کے قابل رہتا ہو، میرا یہ خیال نہیں کہتا، کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہے، گرمی بہت زیادہ ہے، ٹائم ویسٹ اور ٹائم ویسٹ ہوتا ہے، اور پھر اس میں جو ہے نا وہ آنا جانا ٹریولنگ ہے، اور پھر موسم کی شدت، اور آگے جو ہے نا وہ مانسون سٹارٹ ہو رہا ہے، اور یہ سب سے مشکل کام ہے۔ حقیقت ہے، ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ اچھا، اب آپ آن لائن پڑھا رہے ہیں تو کتنے عرصے سے یہ آن لائن کا سلسلہ چل رہا ہے آپ کا؟ ڈاکٹر صاحب میں نے تو
ایم ڈی کیٹ جو سا ہے وہ فرسٹ ٹائم ہی شروع کیا آن لائن. وہ بھی میرے طالب علم ہیں جو ڈاکٹر بنے ہیں, انہوں نے مجھے کہہ کہ حافظ صاحب آپ پلیز آن لائن پڑھائیں, باہر کی دنیا کو بھی آپ سے مستفید ہونا چاہیے جو آپ کے پاس یہاں پہ لاہور آ کے نہیں پڑھ سکتے. تو میں ان کے کہنے کی وجہ سے پھر آن لائن شفٹ ہوا ہوں. اچھا, اب اس میں یہ بتائیے کہ جو فزیکل کلاسز ہیں اور آن لائن کلاسز ہیں اس میں بنیادی فرق کیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب بات پتہ کیا ہے, آن لائن پہلا ایک سوال جو سب سے اہم ہے وہ اگر میں کروں تو آن لائن کن بچوں کو کرنا چاہیے, یہ سوال آپ کرتے تو زیادہ بہتر تھا. ٹھیک ہے. وہ بچے جو رسپانسیبل ہیں, وہ آن لائن مطلب جنہیں اپنے ٹائم کو مینیج کرنا آتا ہے, وہ بچے جو بہت کم سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں وہ آن لائن پڑھیں, اور ان کے پاس ڈیفینیٹلی وسائل بہت زیادہ نہیں ہوتے, مطلب پیسے وہ نہیں پے کر سکتے, وہ بچے آ سکتے ہیں. تو یہ چیز آ جاتی ہے آن لائن پڑھنے والے بچوں پہ. اچھا, اب اس میں آپ نے کہا کہ ہر بچہ آن لائن پڑھنے والا نہیں. ہاں بالکل. ٹھیک ہے, جو بہت رسپانسیبل بچہ ہے اس کو اس میں آنا چاہیے, کیونکہ جو سوشل میڈیا کا بے دریغ استعمال نہیں کرتا. بالکل. آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جب آن لائن بیٹھے گا تو اسکرولنگ کرتا رہے گا, ساتھ سوشل میڈیا یوز کرتا رہے گا اور اپنے اصل گول سے ہٹ جائے گا. ڈاکٹر صاحب آپ نے 2 لاکھ اسٹوڈنٹ سے ٹینٹیولی اپنی ایک سیٹ اکٹھی کرنی ہے, ایک سیٹ لینی ہے. اب سوال یہ ہے کہ آپ کو اس کے لیے سیکریفائز کرنا پڑے گا. اب سیکریفائز میں کیا کیا آ جاتا ہے بھائی, آپ کو سب سے پہلے آپ کو ٹائم مینجمنٹ آنا چاہیے. آپ کو سیکنڈلی جو سب سے اہم چیز ہے کہ کٹ آف کرنا پڑے گا ہر اس چیز سے جس سے آپ کا وقت ضائع ہو. کیونکہ ایک کمپٹیشن ہے, کمپٹیشن میں آپ نے آگے بڑھنا ہے. میں یہ کہوں گا کہ میں ان بچوں کو یہ ضرور کہوں گا کہ آپ نے ان تالیاں بجانی ہیں یا وہ بننا ہے کہ جس کے لیے تالی بجائی جا رہی ہے. اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے ان بچوں میں. تو کہنے کا مطلب یہاں پہ میرا یہ ہے کہ آن لائن کے فائدے تو بہت زیادہ ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آن لائن میں ہمیں وہ طالب علم چاہیے جو کہ رسپانسیبل ہے, جس کو ٹائم کی کیئر کا پتہ ہے اور کیسے وہ بیٹھ کے پڑھے گا, یہ چیز میٹر کرتی ہے. اس میں اور بھی بڑی بات آ جاتی ہے, اسٹوڈنٹ جو آن لائن پڑھ رہا ہے اس کے لیے گیجٹ کیسے ہیں. ٹھیک ہے. نمبر 2, اس کا وہ جس ایریا میں جس لوپ میں بیٹھ کے پڑھ رہا ہے, جس زون میں بیٹھ کے پڑھ رہا ہے, وہاں پہ شور ہے کہ نہیں ہے. تیسرا یہ ہے, میں آج کل پڑھا بھی رہا ہوں آن لائن تو بچے مائک آن کر دیتے ہیں اور برتنوں کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں, بڑا عجیب سا سسٹم سا چل رہا ہوتا ہے آن لائن میں. ڈاکٹر صاحب یہ چیز اس سے بہت بڑی ڈسٹربنس کریٹ ہوتی ہے. اچھا, اب اس میں یہ بھی بتائیے کہ پاکستان جیسے ملک میں بعض اوقات جو ہے وہ انٹرنیٹ پراپر نہیں آ رہا ہوتا, تو اس کو کیسے ٹیکل کیا جائے؟ کیونکہ ایک بچہ جو رورل ایریا میں بیٹھا ہے اور وہ آن لائن پڑھنا چاہ رہا ہے, ٹھیک ہے گیجٹس اس کے پاس نہیں ہے یا کم ہے, چلے موبائل سے گزارا کر لیتا ہے, لیکن نیٹ سلو ہے تو اس کا کیا وہ بہت بڑی ہرڈل نہیں ہے؟ ڈیفینیٹلی ڈاکٹر صاحب, اس کے لیے نا ڈفرینٹ پلیٹ فارم نے نا ریکارڈڈ لیکچر بھی اسی آن لائن کا بیک اپ جو ہے وہ بنا کے پرووائڈ کر دیتے ہیں. لیکن یہاں پہ آپ مجھ سے پھر سوال کریں گے. بالکل, میرا سوال یہی تھا کہ لائیو بہتر ہے کہ اگلا سوال یہی ہے کہ آن لائن ایک بچہ پڑھ رہا ہے, ایک اس کو ریکارڈڈ جو ہے نا وہ لیکچرز مل رہے ہیں اور ایک اس کو جو ہے وہ لائیو لیکچر مل رہے ہیں. آپ نے کہا کہ بیک اپ پہ وہ ریکارڈڈ لیکچر موجود ہے, لیکن لائیو لیکچر زیادہ جو ہے وہ یوزفل نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب اگر میری بات جہاں تک ہے, میرا اوپینین پوچھی جا رہی ہے تو میں لائیو لیکچر کو زیادہ پریفر کروں گا. یعنی آن لائن لیکچر اور لائیو لیکچر. اب لائیو لیکچر میں ہوتا کیا ہے, سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ بچہ فل فوکس میں اس ٹائم اپنے ٹیچر کی بات سن رہا ہو. ٹھیک ہے. سب سے اہم بات یہ ہے, سب سے پہلی بات ہے کہ وہ ٹیچر کی بات سن رہا ہوتا ہے. اب دوسری طرف جائیں ریکارڈڈ لیکچر میں, اب سوچیں کہ آپ نے 1.5 کی سپیڈ پہ لے کے جا رہے ہیں, 1.5 یعنی وہ انٹریکشن نہیں ہے, وہ انٹریکشن نہیں ہو سکتی, بالکل اس کے ساتھ انٹریکشن نہیں ہو سکتی, یہ کنفرم ہے. ٹھیک ہے.
دوسرا یہ ہے کہ لائیو لیکچر جب سنیں گے اس کو جس بات کی سمجھ نہیں آئے گی وہ کیا کرے گا اسٹوڈنٹ طالب علم, وہ اپنے ٹیچر سے پوچھنے کی کوشش کرے گا کہ یا وہ کوشش کرے گا, یا ممکن ہے کہ اسی کا کوئی کلاس فیلو اس کو بھی کوئی کسی قسم کی پریشانی ہو وہ پوچھ لے, تو اس کو پوچھنا نہ پڑے, اس کا جو ہے نا وہ کلیئر ہو جائے گا. بالکل ڈاکٹر صاحب میں آپ کو ایک بات بتاؤں بڑی اہم سی, کہ میں جب ابھی اتنی باتوں میں ایک اہم ترین پوائنٹ جو میرے ذہن میں آیا ہے کہ وہ طالب علم جو آن لائن پڑھنا چاہتے ہیں ان کو سب سے پہلے اپنے آپ کا مائنڈ میپ بنانا پڑے گا. ٹھیک ہے, دیکھیں آپ کا سوشل میڈیا میں آ گیا واٹس ایپ, آپ کا سوشل میڈیا میں آ گیا فیس بک, انسٹاگرام, ڈفرینٹ ایٹسٹرا بہت سی چیزیں آتی ہیں. سب سے پہلے طالب علم کو کیا کرنا چاہیے کہ اپنے سارے نوٹیفیکیشن بند کرنے چاہیے. یعنی ایپ ڈیلیٹ کر دے, نوٹیفیکیشن بند کر دے. میں یہ نہیں کہتا بھائی کہ ایپ ڈیلیٹ کریں, بڑی آپ کو بڑی مزے کی بات بتاؤں گا, بلکہ یہ میری ٹاک جو سی ہے جو ڈاکٹر بننا چاہ رہے ہیں ان اسٹوڈنٹ کے لیے بہت اہم یہ پوائنٹ ہوگا. دیکھیں انہیں اپنی جتنی بھی ٹوٹل ہے نا ان کے نوٹیفیکیشن بند کریں. ٹھیک ہے, یعنی سوشل میڈیا کا استعمال کریں لیکن لیکچر لیتے وقت پڑھتے وقت اس کے نوٹیفیکیشن بند رکھیں تاکہ کسی قسم کی ڈسٹربنس نہ ہو اور ان کی جو توجہ ہے وہ مزے کی بتانے لگا. جی دیکھیں کہ جب نا لائیو لیکچر اپنے پیک پہ جا رہا ہوتا ہے, آپ ہو میں ہوں, نوٹیفیکیشن آیا ہماری فوراً یہ مائنڈ ڈائیورٹ ہوتا ہے, ہم وہ میسج کی طرف چل پڑتے ہیں. اب ہو گیا پوائنٹ بھاڑ میں, ہو سکتا ہے وہی ایم سی کیوز آنا ہو بچوں کے لیے, وہی پوائنٹ نے اس کی زندگی کو اس پوائنٹ پہ لے کے جانا ہو جہاں پہ اس کے لیے تالیاں بجنی ہیں. اب بات یہ ہے پہلے نمبر پہ اس کو وہ میڈیا سارے کا سارا نوٹیفیکیشن بند کرے. دوسرے نمبر پہ نا اگر دیکھیں میرے پاس فزیکل اگر بچہ بیٹھا ہے نا تو ایک نکما ترین بچہ بھی ہوگا نا تو ہمیشہ ہر سوال کا غلط جواب دیتا ہے, ہر سوال کا غلط جواب دے گا, لیکن ایک وقت آئے گا کوئی ایک ایسے ٹیچر سوال کرے تو وہ ایک بڑا اچھا سا جواب دے گا. اب ٹیچر اندر سے بڑا خوش ہوتا ہے اور اس کے لیے کلیپ ساری کلاس کو کہتا ہے بھی کلیپنگ کرے. اب یہاں پہ نا پہلا میں نے پوائنٹ بتا دیا کہ آپ کو نوٹیفیکیشن سارے بند. دوسرا پوائنٹ, اپنے کام کے لیے اپنے آپ کو ریوارڈ دینا ہے. اب ریوارڈ کیسے دینا ہے؟ کلاس میں تو فزیکل کلاس میں تو ٹیچر آیا اور ریوارڈ دیا اور چلا گیا کلیپنگ کی صورت میں, اور وہ بچہ ڈیفینیٹلی کوئی نہ کوئی پوزیشن نکال جاتا ہے. اس طرح کی اگر ہم اس کی حوصلہ افزائی کر دیتے ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ پوزیشن نکال سکتا ہے. اب سوال آگے بڑھتا ہے کہ یہ بچے اپنے ہم لائیو کلاس میں تو ایسا ریوارڈ دے ہی نہیں سکتے, ایسا کچھ بھی حوصلہ یا کلیپنگ وغیرہ اس کے لیے نہیں کر سکتے. ان بچوں کو چاہیے کہ آج میں نے اپنا جو آن لائن لیکچر سنا ہے, لیا ہے, پڑھا ہے, کیا میرا سارا کام کمپلیٹ ہے, میں نے ریویژن کر لی ہے, ریویژن کرنے کے بعد آنکھیں بند کر کے سوچ لیا کہ مجھے یاد ہو گیا, اب اپنے آپ کو ریوارڈ دینا. اب ریوارڈ کیسے دے سکتا ہے؟ 10 منٹ ایکسٹرا موبائل یوز کر لے, گیمنگ کھیل لے, باہر گھومے, ہر چیز کر سکتا ہے, لیکن اسے ڈیفینیٹلی کوئی نہ کوئی ریوارڈ دینا چاہیے. 2 باتیں, سوشل میڈیا, ریوارڈ. تیسری اہم ترین پوائنٹ ان بچوں کے لیے کہ اپنے گول جو سیٹ کیا کہ میں نے بھائی ڈاکٹر بننا ہے تو اپنے موبائل کا, گھر کا کوئی ایسا موٹیویشن وال پیپر جو ان سا ڈیزائن کرے اور وہ اس کے اوپر لگائے. اب جب بھی اپنے ٹارگٹ سے ہٹے وہ اسٹوڈنٹ تو وہ وال پیپر دیکھے کہ یار میری یہ منزل ہے, اس کے لیے مجھے کوشش کرنا پڑے گی. ٹھیک ہے, پھر وہ اس کی جو توجہ ہے وہ اس کی توجہ پھر ادھر جائے. ٹھیک ہے, اچھا ٹھیک ہے. آج یعنی آپ کہتے ہیں کہ 3 بنیادی نکتے ہیں, نوٹیفیکیشن کلوز کیے جائے, خود کو ریوارڈ دیا جائے اور ایک وال پیپر لگایا جائے جو آپ کو ایک قسم کا ریمائنڈر ہو. یہ بیسک چیزیں ہیں. یہ تعلق, ان چیزوں کا تعلق موبائل کے ساتھ ہے. اب پڑھائی کے ساتھ آگے تعلق ڈفرینٹ ہے. اب ہم جو ہے وہ اکیڈیمکس کی طرف آتے ہیں. پہلے تو ہم نے اوور آل اس کا جائزہ لیا. اب فزکس ہے, ظاہر ہے اس میں جو ہے وہ اسٹیٹس ہے, اس میں جو ہے نا وہ نیومیریکلز ہیں, اس میں کیلکولیشنز ہیں, تو اس میں وائٹ بورڈ کا استعمال ہوتا ہے. تو اب آپ اس کو آن لائن کیسے مینیج کرتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب جہاں تک میرے سبجیکٹ کی بات ہے نا, میرا سبجیکٹ فزکس ہی ہے, اور جہاں تک میرے سبجیکٹ کی بات ہے یہ
ایک ایم ڈی کیٹ، اور دوسرا میں یہ کہہ دوں انڈیا میں نیٹ کے لیے یہ مشکل ترین سبجیکٹ سمجھا جاتا ہے. جی یہاں پہ تھوڑا سا وضاحت کر دیں کہ یہ نیٹ کیا ہے اور ایم ڈی کیٹ کیا ہے، اور تھوڑا سا ریلیونس بھی بنا دیجیے گا. ڈاکٹر صاحب نیٹ جیسے یہاں پہ پاکستان میں ایم ڈی کیٹ ہو رہا ہے، اسی طرح انڈیا میں جو میڈیکل کا اسٹوڈنٹ ہے وہ نیٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے، یعنی NEET نیٹ کہہ سکتے ہیں. وہ وہاں پہ نیٹ پریپریشن اور ادھر ایم ڈی کیٹ پریپریشن کے نام سے ہے. کام ایک ہے، مقصد ایک ہے اپنے گول کو حاصل کرنا. وہ بھی ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں، یہ بھی ڈاکٹر. ایک سیٹ اپنے اٹھانی ہے، وہ کیسے اٹھانی ہے، کیسے محنت کرنی ہے، کتنا کچھ سیکریفائز کرنا ہے. پھر مقابلہ بہت زیادہ ہے، ظاہر ہے. وہاں پہ تقریباً جو ہے وہ 23 لاکھ کے لگ بھگ اسٹوڈنٹس جو ہے نا وہ لاسٹ ایئر اپیئر ہوئے تھے، اور پاکستان میں 1,80,000 کے لگ بھگ جو تقریباً 2 لاکھ سے قریب ہے. اب نیشنل لیول ہو گیا تو زیادہ بھی ہو سکتا ہے. اچھا آپ پھر بتائیے کہ فزکس کی تیاری بچہ آن لائن کرے گا، بات سے ادھر سے ادھر ہو گئے، وہ ادھر چلے گئے. لیکن ڈاکٹر صاحب ایک بڑی مزے کی بات بتاتا ہوں. جب یہ میں ان بچوں سے بھی ایک سوال کروں گا، اور یقیناً میں اس کا آنسر آپ کے کمنٹس میں ضرور دیکھوں گا، کہ A+B کا اسکوائر یقیناً آپ کو بھی پتا ہے کہ کس کے ایکول ہے. A²+B²+2AB. میں کسی بھی اسٹوڈنٹ کو اٹھاؤں گا نا تو اسے میں کہوں گا میرے سے بات کرتے کرتے یہ فارمولا لکھ دیں. یہ اسٹینڈرڈ 5 سے چل رہا ہے فارمولا، تھرو آؤٹ چل رہا ہے. جی ایسے ہی. اب فزکس مشکل ہے. اب مشکل کیوں ہے؟ ہم نے خود بنائی ہے. بھائی پریکٹس نہیں کرتے، بات ختم. کوشچن کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے کہ کیسے بن کے آ رہا ہے، کیا پوچھ سکتا ہے. ہم نے کبھی یہ سوچا ہی نہیں، وہ بچہ سوچنا ہی نہیں چاہتا. اب سوال یہ ہے کہ جب تک وہ پریکٹس نہیں کرے گا، میتھ کو اپنے ہاتھ سے نہیں گزارے گا. ابھی میں نے ایک ایگزامپل دی، A+B کا اسکوائر. کسی بھی اسٹوڈنٹ کو کہوں گا نا بات کرتے لکھ دے، لکھ لے گا. لیکن میں اردو کی یا انگلش کی اسٹیٹمنٹ کہوں گا نا لکھے، تو وہ کہے گا 1 منٹ مجھے یہ لکھ لینے دو، 1 منٹ مجھے یہ لکھ لینے دو. اب سوال پتہ کیا بن جاتا ہے کہ اب وہ روک دیتا ہے اگلے بندے کو. ٹھیک ہے. فزکس کا کچھ تعلق نہیں، بہت زیادہ تعلق میتھ کے ساتھ ہے. اب میتھ کہتا ہے مجھے اپنے ہاتھ سے گزارو، اپنے ہاتھ سے گزارو. اب بہت زیادہ اسٹوڈنٹ کا فیلئر ہونا اور جو سا ہے کم مارکس لے کے آنا، اور پھر ریپیٹر اسٹوڈنٹ بن جانا. ڈاکٹر صاحب بات سنیں، ریپیٹر اسٹوڈنٹ بھی بن جانا، اس کی وجہ کیا ہے؟ جاتے ہیں فزیکل اکیڈمی میں، اچھی بات ہے. میں کہتا ہوں کہ جہاں پہ جس کا دل کرے وہاں سے ہی گین کرے، بس اپنا مقصد پورا کرے. ٹھیک ہے. فزیکل کسی کو سوٹ کرتا ہے وہ کر لے، فزیکل کرتا ہے، آن لائن کرتا ہے وہ کر لے، لیکن ایک کشتی کا مسافر ضرور بنے، میں یہ بھی کہوں گا. اب جب وہ بچہ جو سا بھی ہے، کوئی بھی XYZ ہے جو ریپیٹر اس سال ریپیٹر بنا، ان سے میرا ایک سوال بھی بنتا ہے کہ وہ نا دیکھ لیتے ہیں ڈسکشن ہوئی، کوشچن کے اوپر آنسر لکھ لیا، لیکن گھر جا کے اس کی رویہ نہیں، اس کی تیاری نہیں، ہاتھ سے گزارا نہیں، بس اس کو پڑھا. اور پڑھنے کے بعد کیا کیا ڈاکٹر صاحب کہ بس ٹھیک ہے یہ تو پتہ چل گیا. لیکن میتھ کہتا ہے بھائی نہ، ادھر سے گزارو، لکھو مجھے، پھر میں بیٹھوں گا ادھر. اچھا اب یہاں پہ سوال یہ ہے کہ فزیکل کلاسز میں تو آپ پڑھا رہے ہیں، آپ بچے کو دیکھ رہے ہیں، بعض اوقات آپ جو ہے نا وہ چکر لگا لیتے ہیں کلاس روم میں، وہ بچہ لوڈ نہیں کر رہا، آپ کہہ دیتے ہیں، آپ گزرتے ہیں تو وہ لکھنا شروع کر دیتا ہے. لیکن جب وہ آن لائن ہے تو پھر تو ایسا اس کے اوپر چیک نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب سب سے پہلی بات ہے کہ آن لائن وہی اسٹوڈنٹ کر سکتا ہے جو رسپانسیبل ہے. رسپانسیبل. ٹھیک ہے. وہی بات جو اپنے والدین کا گول پورا کرنا چاہتا ہے، جو اپنا سپنا پورا کرنا چاہتا ہے. لیکن ڈیفینیٹلی پرابلم ہر جگہ ہے، پرابلم کا سلیوشن بھی ہے. ادھر فزیکل میں زندہ و جاوید شخص کھڑا ہے تو ڈانٹ ڈھونڈ دیتا ہے، لیکن آج کل ایسے میتھڈ آ چکے ہیں جس سے ہم اس بچے کو میوٹ کر سکتے ہیں، اس کو ریموو کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ تو میں نے سوال کرنا ہوتا ہے، آپ پہلے اس کا جواب شروع کر دیتے ہیں. تو میں پوچھنا، ابھی اگلا سوال میرا یہی تھا کہ کلاس میں بچہ جو ہے وہ ڈسپلن کے حوالے سے مسائل پیدا کرتا ہے تو آپ اس کو دیکھ لیتے ہیں، لیکن یہاں پہ ہے تو کیا آپ اس کو نکال دیتے ہیں، میوٹ کرتے ہیں، سرزنش کرتے ہیں، کیا دیتے ہیں؟ آج کل بڑے جدید طریقے آ چکے ہیں، بہت ڈفرینٹ طریقے آ چکے ہیں. ہم کچھ بھی ایسے بھی کر سکتے ہیں کہ اسے ریموو کر کے دوبارہ پرمیشن نہیں دی. لیکن میں آپ کو بتاؤں آن لائن جس نے پیسہ دینا ہے نا وہ چولے نہیں مارے گا. یعنی یہاں یہ کہنے میں جو ہے نا وہ میں حق بجانب ہوں کہ جو ادارے
فری آن لائن کلاسز آفر کرتے ہیں وہاں پہ جو ہے نا وہ ایسے بچے آ جائیں گے جو غیر ذمہ دار ہوں گے. ڈاکٹر صاحب ایک دن ہم لوگوں نے بھی نا فری کلاس پڑھا, بلکہ وہ کہتے ہیں نا کہ مال مفت دلے بے رحم والا معاملہ ہو جاتا ہے. اچھا تو آپ کا فری آن لائن کلاس پڑھانا بس ڈاکٹر صاحب اتنا کہ ڈسٹرب ہوئے, یہ آپ کی بات 100% ٹھیک آپ نے کہی ہے کہ جب فری آپ کو کہیں گے نا تو وہ آ کے ادھر کو میسج فضول یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے ایسا باقیوں کو بھی ڈسٹرب کر کے چلے جائیں. ٹھیک ہے. اچھا اب مجھے بتائیے کہ جو کیلکولیشنز ہیں جو نیومیریکلز ہیں ان کو آپ نے کیا طریقہ کار رکھا ہوا ہے کہ بچے جو ہے آن لائن اس کو پک کریں؟ ڈاکٹر صاحب بات پتہ کیا ہے کہ میتھڈ بہت زیادہ ہے, لیکن میں ایم ڈی کیٹ کے حوالے سے اگر کہوں نا تو بچہ جس کے موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ اگر میں آپ سے شیئر کر دوں نا, آن لائن میں ایلیجیبل کون سا بچہ ہے اور پرفیکٹ کون سا بچہ اور پوزیشن کون سا نکال سکتا ہے جس کے بیسک کانسیپٹ کلیئر. یہ میں بڑی بات کر رہا ہوں. یعنی اب کہنے میں جو ہے وہ بات نہیں ہے کہ ایک بچہ جس کے نمبر زیادہ نہیں ہے اسے آن لائن کی طرف نہیں آنا چاہیے. میں آن لائن کی طرف صرف وہی بچے آئے جو 80% جن کی پرسنٹیج 80 سے ابو ہو. بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ 85% سے بھی جو ابو بچے ہیں وہ اگر آئیں گے تو وہ زیادہ اچھے طریقے سے سیف زون میں آ جائیں گے. سیف زون میں آ جائیں گے. ایک بچہ جس کی 85% سے بلو ہے پرسنٹیج تو وہ اگر آئے گا تو وہ پھر کھپتا ہی رہے گا, فزیکل چلے جائے یہاں پہ اس کو کچھ پلے نہیں پڑنے والا آن لائن میں. اور میں آپ کو بتا دوں کہ آن لائن میں جس کے بیسک کانسیپٹ کلیئر ہے نا وہ پھر بیٹھ جائے اور سیکھے. اور اچھا میں فزکس میں نا بڑے لمبی چوڑی ڈیریویشن ہو سکتی ہے, لیکن جس کے بیسک کانسیپٹ کلیئر ہے نا وہ شارٹ کٹ میتھڈ کو نا یوز کر کے, ہاں ٹیچر بتاتا ہے شارٹ کٹ میتھڈ یہ ایسے کرنا ہے, وہ ڈفرینٹ میتھڈ ہے. یہاں پہ میں کیسے بتا سکتا ہوں اس کے لیے چلے اس پہ مزید اس پہ ایک بورڈ کاسٹ کریں گے انشاءاللہ کریں گے. ڈیریویشن چل رہی ہے, آپ اس کو وائٹ بورڈ پہ لکھ رہے ہیں بڑی تیزی کے ساتھ, بچہ اس کو کاپی کر پاتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب بالکل کر پاتا ہے. آج کل وائٹ بورڈ نہیں بلکہ بہت جدید طریقے آ چکے ہیں اس میں. ایون دو کہ میں اگر جہاں تک آن لائن پڑھانے کی بات کروں میں تو اسکین کر لیتا ہوں پہلے ڈیریویشن بہت لمبی لکھ کے, تاکہ وہاں پہ میرا ٹائم بھی بچ جائے, میں بچوں کو ڈلیور بھی کروں. آج کل بچوں کے پاس آپ اس کو پہلے اسکین کر لیتے ہیں اور اس دوران اس کو پڑھاتے رہتے ہیں, بعد میں ان کو سافٹ کاپی اس کی بھیج دی یا پی ڈی ایف بنا کے بھیج دیا تاکہ ان کو کاپی کرنے کی وہ زحمت بھی اتنی نہ رہے. ڈاکٹر صاحب آج کل اسکرین شاٹ کا دور ہے, ڈر ہی لگا رہتا ہے کوئی لفظ ایسا نہ ادا کر دیں. آن لائن میں بہت سی پرابلم ٹیچر کو بھی فیس کرنا پڑتی ہیں. مشکل بھی سب سے زیادہ اگر فزیکل کی 5 کلاسیں پڑھائیں نا تو آن لائن 1 ایکول ہوتی ہے. بالکل. میں تو جو ہے وہ اگر میں اپنی بات کروں تو کیونکہ جو ہے وہ اپنا سبجیکٹ اردو ہے تو اس میں ہم دنیا جہان کی باتیں کر لیتے ہیں. کلاس کا ایک انوائرمنٹ ہوتا ہے نا, اس میں آپ کی چیز ریکارڈ نہیں ہو رہی کیونکہ وہ کلاس کے اندر ختم ہو رہی ہے. لیکن جب آپ آن لائن گئے ہیں تو اس وقت آپ کی کلاس میں ریکارڈ بھی ہو رہی ہے, بعد میں اس بات کو سیاق و سباق سے ہٹ کے اگر پیش کر دیا جائے تو اس کا کچھ اور مطلب نکلتا ہے. زومانی بات سمجھ لیتے ہیں, پتہ نہیں اب کس کانٹینٹ سے چل رہی ہے وہ اس کانٹینٹ کے علاوہ اس کو سمجھ لیتے ہیں. تو یہ پھر اپنی جو پڑھانا ہوتا ہے ٹوٹل جو ہے ناپ تول کے چلنا پڑتا ہے اور صرف بولتے ہی رہنا پڑتا ہے. یعنی آپ کے خیال میں جو آن لائن ٹیچنگ ہے وہ جو ہے فزیکل ٹیچنگ فزیکل کلاسز کی نسبت زیادہ مشکل ہے, لیکن اگر بچہ پڑھنا چاہے, پڑھنے والا ہے, رسپانسیبل ہے تو وہ آن لائن کلاسز کے لیے آئے. میں ریکمینڈ کر سکتا ہوں, میں کہہ سکتا ہوں پریپریشن کے لیے وہ آئے, کیونکہ اس طرح جو والدین ہیں ان کا پیسہ بچے گا, سرمایہ بچے گا, ٹرانسپورٹیشن چارجز بچیں گے, پھر جو ہے وہ جو آنے جانے کا وقت ہے وہ بچے گا, جو موسم کی شدت ہے وہ اس کو بہتر طور پہ جو ہے وہ فیس کر سکے گا. اور گھر بیٹھا ہوا ہے جو آنے جانے پہ 2 گھنٹے اس کے لگنے ہیں وہی وہ پڑھنے پہ لگائے, وہی وہ آرام کرنے پہ لگائے. تو اس طرح جو ہے نا یہ ایک بڑا بہتر میتھڈ ہے. بالکل بالکل ایسا ہی ہے. ڈاکٹر صاحب دیکھیں اب بچے کو یہ تو ہو گئی بات فائدے نقصانات اور پڑھا کیسے جائے. سب سے پہلے آپ کے پاس ٹیبل یعنی ایک سیپریٹ سی ایک زون آپ کے پاس سیپریٹ ہونا چاہیے, پلیس ہو, زون آپ کے پاس ہو جس میں کوئی وہ پیچھے سے برتنوں کی آوازیں آ رہی ہے اور بعد کا جو والدہ کہہ رہی ہے ناشتہ لے آؤ, ٹھیک ہے, سبزی لے آؤ. بلکہ میں ایک میسیج آپ کے تھرو سبھی بچوں جن تک آواز جائے گی میں انہیں کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے صرف مائک اور کیمرے کا خیال کریں, اپنے گھر کی بات باہر نہ جانے دیں, جب ضرورت ہو پھر ہی اوپن کریں اور بولیں.
بیجا اوپن کر کے کہیں ڈاکٹر صاحب ضرورت پڑتی ہے واش روم چلا جاتا ہے انسان, کوئی پانی پینے چلا جاتا ہے, مائک آف رکھیں, مائک آف رکھیں اور کیمرہ بھی آف رکھیں. یہ میں بچوں کو کہنا چاہ رہا ہوں. اب تیاری کے لیے پہلا پوائنٹ زون. اگر آپ نے وہ زون جو کہ پیسفل ہے وہاں پہ بیٹھے. دوسرا, آپ نے لائیو لیکچر کے اگر ساتھ نوٹس بنا لیے, نوٹس بڑے اہم بات ہے کہ نوٹس بنائیں. آدھا سے زیادہ لیکچر, کیونکہ اتنی سپیڈ تو ہوتی نہیں ہے, فزیکل اور آن لائن کی نسبت سپیڈ کم ہوتی ہے. اگر سپیڈ کی بات کریں تو کم ہو جاتی ہے. اب سپیڈ کم ہوتی ہے, آپ اب فوراً ساتھ ساتھ لکھتے جائیں گے, اور لکھتے جب جائیں گے آپ تو لکھنے کے بعد آپ اس کو, اب لیکچر ختم ہو گیا, نوٹس بن گئے, اب سوچیں کہ آج میں نے پڑھا کیا ہے, اس کی ریویژن کریں, اس میں سے کوشچن بنانے کی کوشش کریں. کوشش جب ہم کریں گے تو ڈیفینیٹلی ہر چیز ہمارے لیے آسان ہو گئی. ایک میں یہاں پہ اسی بات سے یہ کہوں گا کہ پیپر کا آسان اور مشکل ہونا آپ کو ڈاکٹر بنانے پہ قائل نہیں کرے گا, ڈاکٹر نہیں بنائے گا. پیپر جو سا ہے وہ آسان اور مشکل آپ کو ڈاکٹر نہیں بنائے گا. آپ کی محنت, آپ کی لگن, آپ کا سنسیئر ہونا, آپ نے جو سیکریفائز کیا ہے, وہ سب کچھ آپ کو ڈاکٹر بنائے گا. یہ میں اہم پوائنٹ. اچھا ڈاکٹر صاحب, اب میں جو ہے وہ اپنی طرف سے, چونکہ آپ تو جو ہے نا وہ پڑھا رہے ہیں, تو میں کچھ اداروں کا نام لینا چاہوں گا جو کہ آن لائن کام کر رہے ہیں, جس میں سب سے پہلے جو اسٹیپ ہے, فزیکل کلاسز بھی ہیں, آن لائن کلاسز بھی ہیں. جو کپس ہے ان کی فزیکل کلاسز بھی ہیں, آن لائن کلاسز بھی ہیں. پھر کچھ پلیٹ فارم ہیں جیسے یو لرن ہے, وہ کام کر رہے ہیں, نیئر پیئر ہے, اور ابھی گورنمنٹ بھی اس میں ہے, اور ابھی ایک ادارہ اور اس سال لاہور میں آیا ہے جس میں آپ بھی جا رہے ہیں. میں تو بھائی میڈ ایکسل میں پڑھا رہا ہوں. جو میڈ ایکسل ہے اس کا بھی بڑا زبردست ہے. میں نے کافی اس کو جو ہے نا وہ یہ پوڈ کاسٹ کرنے سے پہلے میڈ ایکسل کا جو طریقہ کار ہے, جو پیٹرن ہے, اس کو دیکھا ہے. تو ہم دعا گو ہیں کہ جو لوگ ہیں, جو بچے ہیں, وہ میڈ ایکسل پہ بھی پڑھیں, اس پہ بھی پڑھیں, اور بقیہ بہت اچھا ایک ادارہ ہے, اور وہاں پہ ایکسپیرینس ٹیچر ہیں, اور میں حیران ہوں کہ وہ طالب علم ہیں جنہوں نے یہ کام کیا ہے, جو خود بھی ڈاکٹر ہے, خود بھی ڈاکٹر ہے. تو وہ زیادہ بہتر طور پہ جانتے ہیں, نئے تقاضوں کو بہتر طور پہ جانتے ہیں. تو آپ 2025 کے حوالے سے مختصر جو ہے وہ بچوں کو کوئی پیغام دینا چاہیں جو 2025 میں ہونے جا رہا ہے. بالکل بھائی بچوں, نیو سلیبس آ چکا. بچے پوچھتے رہتے ہیں ہم سے بھی کہ سر نوٹس 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 کون سے نوٹ. ہم نے سلیبس چینج ہو چکا ہے, مارکیٹ میں جو کتابیں نکل چکی ہیں وہ ساری کی ساری پرانے سلیبس پہ ہے. نیو سلیبس پہ ابھی تک کوئی کتاب نہیں ہے. میں ایک دو بات یہ کلیئر کر دوں کہ میں ریکمینڈ نہیں کر سکتا کہ یہ والی لے لے, یہ والی بیسٹ ہے, یہ والی بیسٹ ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہ خیال اپنے دل سے نکال دیں کہ اس دفعہ جو سا ہے ایم ڈی کیٹ پنجاب کا ڈفرینٹ ہے, اور جو سا ہے فیڈرل کا علیحدہ علیحدہ. ایک ایم ڈی کیٹ ہے اور وہ 180 مارکس کا ہے, 180 مارکس کا ہے, اور اس کا ٹائم جو سا ہے میرے بچوں وہ ٹائم ہے 3 hour. یعنی اگر ایک ایم سی کیو اس کو بھی میں ذکر کروں تو تقریباً 1 منٹ ملتا ہے. میں یہی کہوں گا کہ محنت کریں, اپنے آپ کے ساتھ جہاد کریں, ماں باپ کا سپنا پورا کریں, اور ایسے پڑھیں کہ جو پڑھنے کا حق ہوتا ہے. اور سب, اگر آپ میری بات جہاں تک آپ لوگوں تک پہنچے گی, ایک سب سے اہم بات ہے کہ جتنا آپ سیکریفائز کریں گے اتنا کامیاب ہو جائیں گے. ایک اور بات میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ آپ نے جو بھی مٹیریل ملتا ہے فزکس کے حوالے سے اس کو لکھ کے سالو کرنا ہے, پڑھنا ہے, یاد کرنا ہے. اور آپ لوگوں نے خود اس چیپٹر, کوئی بھی چیپٹر لائک دیٹ, آپ اگر ایک چیپٹر لے لیتے ہیں الیکٹروسٹیٹک, تو 1 پیج تھیری بنانی ہے, 1 پیج نوٹس بنانے ہیں. 1 پیج نوٹ سے مراد یہ بنے گا کہ آپ نے اپنے ہاتھ سے بنائے ہوں گے. اسے آپ جب سارے فارمولے دیکھیں گے اور آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ آگے کیا آنا ہے, کیسے سالو کرنا ہے, کس طرح سالو کرنا ہے. یہ میں بس بچوں کو بتاؤں گا, لیکن ایک اچھے والی پوڈ کاسٹ اس کے حوالے سے کریں گے کہ تیاری کیسے کی جاتی ہے
ہے اس کے لیے یہ منتظر رہیں, انتظار بھی کریں. ہم جو ہے وہ فزکس کے لیے آپ کو دوبارہ سے زحمت دیں گے, یہ تو صرف بلکہ اس میں ہم وائٹ بورڈ یوز کریں گے اور میں بچوں کو بلکہ ڈفرینٹ سے پوائنٹ بھی بتاؤں گا, بھائی ایسے ہی کر لیتے ہیں, اس طرح کر لیتے ہیں. تو آج کی یہ ہماری پوڈ کاسٹ تھی اور اس میں ہم نے گفتگو کی کہ آن لائن تیاری کی جا سکتی ہے, تو بالکل تیاری کی جا سکتی ہے, اور صرف یہ دیکھنا پڑے گا کہ بچہ جو ہے وہ رسپانسیبل ہو, جس کے اچھے مارکس ہوں, وہ اس میں آئے گا. جو سیریس بیہیویئر والا بچہ ہے وہ اس میں نہیں آ سکتا. لیکن آن لائن جو ہے وہ ایم ڈی کیٹ کی تیاری یہاں پہ کئی ادارے کروا رہے ہیں اور بہت اچھی کروا رہے ہیں. وزڈم کے پلیٹ فارم سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی. تو ایچ ایم کے صاحب آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب, تھینک یو سو مچ. دوبارہ نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں. انشاءاللہ. السلام علیکم.